السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما وعملا وفهما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شہید بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے کہ میرا نور بصیرت عام کر دے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کم الحاکمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش ہے، فعال لما یرید، علی کل شیء قدیر کی طاقتوں کا مالک ہے۔
ان گن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء والی بطحا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے جو ساقی کوثر شاف محشر شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ہے۔ محترم ساتھیو، حاضرین و ناظرین، جو آیت کریمہ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے اسی کے تحت چند گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے قرآن و سنت کے مطابق شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، پھر ہم کو سنا کر کے اس پر کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ خیر کیا ہے کہ جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اللہ کو اپنا داتا مانتے ہیں، اللہ کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا، نفع نقصان کا مالک، بگڑی بنانے والا، ڈوبتی کو پار لگانے والا، ہر قسم کی لو لگاتے ہیں تو اپنے رب کے ساتھ، توکل کرتے ہیں تو اللہ کے اوپر، یقین ہے ان کا تو اللہ کی ذات پر۔ اللہ فرماتے ہیں ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ جاتے ہیں، ہلانے والے ہلاتے ہیں، ڈگمگانے والے ڈگمگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اپنے اس عقیدے کو چھوڑ دیں، اپنے اس نظریے کو چھوڑ دیں، اکیلے رب کی پوجا نہ کریں، اکیلے اللہ ہی کو سب کچھ نہ مانیں، بلکہ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک ٹھہرائیں، اوروں کو بھی شریک بنائیں۔ ثم استقاموا، اللہ فرماتے ہیں لیکن یہ ڈٹ جاتے ہیں، ان کے پاؤں کے اندر ذرہ برابر لغزش نہیں آتی، ہلتے نہیں ہیں، جہاں تھے وہیں ڈٹ کر کے کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جو اللہ کو خوش کرتے ہیں، اللہ پھر ان کو خوش کرتا ہے کس طرح؟ الہ العالمین نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر ہلانے والوں نے کھلانا چاہا، تکلیف دینے والوں نے تکلیفیں دی، حتیٰ کہ جلانے والوں نے جلانے کی بھی ان کو دھمکیاں دی، کسی کی دھمکی کو یہ خاطر میں نہیں لاتے بلکہ استقامت اختیار کرتے ہیں، استقامت کا پہاڑ بن کے سامنے کھڑے رہتے۔ کوئی بھی ستمگر ستم کرتا ہے، ظلم کرنے والا ظلم کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ثم استقاموا، یہ استقامت کا اظہار کرتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، جب یہ استقامت کا مظاہرہ کر کے کھڑے رہتے ہیں پھر ہماری آسمانی نورانی مخلوق فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کے اوپر آ کر کے ان کو حوصلہ دیتے ہیں، ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تخافوا، او اللہ کے مومن بندے، اللہ کے پیارے بندے، تم نے خوف نہیں کھانا، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں،
ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، اللہ نے تمہارے ساتھ اپنی جنتوں کا وعدہ کر لیا ہے، یہاں سے روح پرواز ہوگی، ستمگروں کا ستم بھی ختم ہو جائے گا، لیکن جس بات پر تم نے اپنے قدموں کو ثابت رکھا، ثابت قدمی کا ثبوت دیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنی رضا کا اعلان تمہارے ساتھ کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، وہ فرعون کی جو غلام تھی، لونڈی اور خادمہ تھی، اس کا ذکر آیا نا حدیث میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر ایک جگہ کے اوپر خوشبو سونگھی، خوشبو آئی مجھے، میں نے پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے، کس کا محل ہے، یہ کس کی جگہ ہے، یہ کون سا خوش نصیب ہے کہ جو یہاں کر کے رہے گا؟ مجھے بتلایا گیا کہ یہ وہ خوش نصیبہ ہے، یہ وہ مومنہ ہے جو فرعون کی خادمہ تھی۔ ہوا کیا تھا، ایک دفعہ فرعون کی بیٹی کو جو ہے وہ کنگھی کرتی ہے، کنگھی نیچے گر جاتی ہے، اٹھاتے وقت کہہ دیتی ہے بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اٹھاتی ہے، اللہ کے نام کے ساتھ اٹھاتی ہے۔ فرعون کی بیٹی کو یہ ناگوار گزرا، کہتی ہے یہ اللہ کون ہے؟ رب تو میرا باپ فرعون ہے، لوگ اس کا نام لیا کرتے ہیں، تو کہاں سے آگی کون ہے؟ تو کہاں سے آئی ہے؟ تو نے فرعون کی بجائے اللہ کا نام لے لیا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا تو خالق مالک اللہ ہے، جس نے مجھے بنایا ہے، جس نے مجھے کھلایا ہے، جو مجھے پلاتا بھی ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، میں تو اسی کا نام لوں گی۔ فرعون نے مجھے کیا دیا ہے؟ اللہ اکبر، فرعون تو ایک ظالم شخص ہے نا، میں اس کا نام کیسے لے لوں؟ وہ بیٹی کہتی ہے فرعون کی، میں تیری شکایت اپنے باپ سے کرتی ہوں کہ یہ تیری گستاخ ہے، یہ تیری گستاخیاں کرنے والی ہے، یہ تیری گستاخیاں کرتی ہے۔ آپ کو چھوڑ کر ابا جان یہ کسی اور کا نام لیتی ہے، آپ کا نام ہی نہیں لیتی۔ اللہ اکبر، فرعون کے پاس جا کر کے جب شکایت لگاتی ہے، یہ بات فرعون کو پہنچتی ہے کہ خادمہ نے جو ہے وہ گستاخی کی ہے کہ آپ کا نام نہیں لینا چاہتی بلکہ اللہ اللہ کرنے والی ہے۔ بس پھر وہی ہوا نا جس کا ڈر تھا کہ جس نے بھی اللہ کا نام لیا ہے وہ تڑپایا گیا ہے، ستایا گیا ہے۔ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں، تم نے گمان کس طرح کر لیا کہ تم اللہ کا نام لو، اللہ کو اپنا رب مانو، اکیلے خالق و مالک کو، تو تمہیں ستایا نہ جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ستائے جاؤ گے، تڑپائے جاؤ گے، جب اللہ کا نام لو گے تو تمہیں لوگ جینے نہیں دیں گے، تانے ماریں گے۔ وہی کچھ ہوا۔ اللہ اکبر، فرعون کہتا ہے ایک برتن کے اندر پانی کو گرم کیا جائے، گھی کو گرم کیا جائے، اور اس کا بچہ جو ہے لے کر کے اس کے اندر گرا دیا جائے، یا تو پھر یہ اپنا عقیدہ بدل لے۔ بہرحال اس نے کہا ثم استقاموا، کہ میں تو ثابت قدمی کا ثبوت دوں گی، میں تو پھرنے والی نہیں، مجھے تو یقین ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اکیلا اللہ میرا رب ہے، میں کسی اور کو نہیں مانتی، جو آپ نے کرنا ہے کر گزریے۔ 2 بچے تھے اس خادمہ کے، ایک کو پکڑا
اور پھینک دیا اس برتن کے اندر، وہ چند لمحات کے اندر بن گیا۔ اب دوسرا بچہ جو اس کی چھاتی کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کے غلاموں نے، اس کے خادموں نے پکڑنا چاہا، پکڑ کر پھینکنے لگے تو یکدم سے یہ گھبرائی، ہاتھ آگے بڑھا دیتی ہے، اور وہ بچہ جو شیر خار ہے، دودھ پیتا بچہ، وہ اپنے زبان حال سے پکار اٹھتا ہے، اے میری والدہ محترمہ، یہ تکلیف عارضی تکلیف ہے، ثابت قدمی کا اظہار کیجئے نا، اپنے پاؤں کو ثابت رکھیے، نہ پھریے نہ غم کھائیے، بس یہ تو عارضی ہے، بس پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ نعمتوں والی جنت ہے، اللہ ہمیں اس کا مہمان بنا دے گا۔ پھر اس کو بھی شہید کیا گیا۔ میرے عزیز دوستو، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت کے اندر ان تینوں ماں اور بیٹوں کا محل دیکھا ہے، اور اس سے خوشبوئیں بھی میں نے سونگھی ہیں۔ یہ اسی بات کا بدلہ ہے نا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ثم استقاموا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا، یہ اسی چیز کا بدلہ ملا ہے اس خادمہ کو۔ اب اس کے بعد دیکھیے نا، فرعون ہی کے محل میں رہنے والی فرعون کی بیوی ہے سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا، جو اپنے رب کو پہچان گئی۔ فرعون بڑا بدبخت ہے، ظالم ہے، کہتا ہے انا ربکم الاعلی، کہ میں بڑا رب ہوں، میں اعلیٰ رب ہوں، لوگوں میری پوجا کرو، مجھ سے مانگو جو کچھ مانگنا ہے، میں بھی تو دیتا ہوں سب کچھ، کیا چاہیے تمہیں جو میرے در سے نہیں ملے گا، دعوے کرتا تھا۔ بہرحال اللہ نے سمجھ دے دی، کیونکہ دلوں کا جو پھیرنا ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور دلوں کا جو اللہ ہی پھیرا کرتا ہے دلوں کو، اس کی مٹھی کے اندر ہیں تمام بنی آدم کے بیٹوں کے دلوں کا کنٹرول۔ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ دیکھیے نا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، ساری زندگی آپ اس کو سمجھاتے رہے ہیں لیکن ماننے میں نہیں آیا۔ ادھر دیکھیے ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، جن کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے اپنے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے، لیکن باپ جو ہے وہ مشرک کا مشرک ہی رہا، اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، فرمایا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اللہ نے فرما دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت دینا آپ کے بس میں نہیں، نہ اس کو ہدایت ملے گی جس کو آپ چاہیں گے، بلکہ ہدایت اسی کو ملا کرتی ہے جس کو تمہارا رب چاہتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے یہ فرعون کے محل کے اندر رہنے والی اس کی بیوی، اس کی ملکہ ہے، ناز و نعم میں پلنے والی ہے، آسائش کی زندگی بسر کرنے والی ہے، لیکن اللہ نے اپنی توحید سے اس کے سینے کو منور کر دیا، اپنی پہچان کروا دی۔ اسی کے بارے میں اقبال نے کہا تھا نا کہ عجب چیز ہے لذت آشنائی، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، بخشا ہے جن کو تو نے
ذوق خدائی، نیلن کے ٹھوکر پہ دریا و صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ چیز ہی بڑی عجیب ہے، جس کو خدا کی پہچان ہو جاتی ہے، پھر یہ مال و دولت دنیا کیا چیز ہے اس کے سامنے۔ وہ مال بھی چھوڑ دیتا ہے، زر بھی چھوڑ دیتا ہے، عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ دیتا ہے، جس کو خدا سمجھ دے دیتا ہے، جس کو خدا کی معرفت ہو جاتی ہے، وہ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے امیر زاد انسان شہزادوں جیسی زندگی بسر کرنے والے نبی کے صحابی ہیں نا۔ اللہ اکبر، ایک دفعہ اگر کوئی کپڑا پہن لیتے تو دوبارہ نہ پہنا کرتے تھے۔ اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا، پھر وقت ایسا بھی آیا شہید کر دیے گئے ہیں سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مصعب کو شہید کیا گیا نا، تو اب کفن کے لیے بھی کپڑا نہیں ہے۔ ایک وقت ہے کہ کپڑا جو ڈالتے ہیں دوبارہ اس کو نہیں ڈالا کرتے، نیا ڈالتے تھے، لیکن ایک وقت یہ آیا کہ شہادت کے رتبے بے فائز ہیں تو کفن کا کپڑا بھی موجود نہیں ہے۔ اسلام کے لیے سارا کچھ چھوڑ دیا، اللہ اور اس کے رستے میں، اس کے رسول کے رستے میں سارا کچھ قربان کر دیا۔ اسی کو کہا گیا کہ عجب چیز ہے لذت آشنائی، جو خدا شناس ہو جاتا ہے وہ ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ فرعون کی بیوی، اللہ نے اس کو توحید کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے۔ اب پتہ چلتا ہے فرعون کو، وہ سمجھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں رب ہوں تمہارا، ساری کائنات میرے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، میرے سامنے آ کر کے جھکتی ہے، تجھے کیا ہو گیا؟ تو میرے ہی گھر سے میرے خلاف ہو چلی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں تو سمجھ چکی موسیٰ اور ہارون کا رب سچا ہے علیہم السلام، ان کا رب سچا ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی تو ہمیں سب کچھ کھلاتا پلاتا، اسی نے ہمیں پیدا کیا اور اسی کے سامنے ایک دن ہم نے حاضری دے ڈالنی ہے، ہم نے اسی کے سامنے جانا ہے اور اسی کو ہی عبادت لائق ہے، وہی میرا رب ہے۔ فرعون نے کہا کہ یہ نہیں مانتی۔ اللہ اکبر، کہتا ایک بڑا پتھر لیا جائے، اس کو کچل دیا جائے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ اکبر، وہ فرعون جس کو قرآن نے میخوں والا کہا ہے، وہ میخیں گاڑا کرتا تھا سیدہ آسیہ کے سر کے اندر، کیل ٹھوک دیا کرتا تھا، بڑا ظلم کرتا، سخت دھوپ کے اندر آپ کو رکھتا، سائے میں نہ آنے دیتا، بڑا ہی اس شخص نے سیدہ کے اوپر جو ہے وہ ظلم کیا، انتہا کر دی۔ اب سیدہ کہتی ہیں الہ العالمین اب جنت کا گھر دکھا دے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون۔ اللہ اکبر، کہتی کیا ہے، الہ العالمین اپنی قربت میں جگہ دے دے، اپنے پاس مجھے بلا لے، میں فرعون کے پاس نہیں رہنا چاہتی، بلکہ میں تو تیرا سہارا چاہتی ہوں، میں تو تیرے قریب ہونا چاہتی ہوں، تو ہی تو میرا احکم الحاکمین ہے، تو ہی تو میرا رب ہے، تو ہی تو مجھے مشکلات سے نجات دینے والا
اللہ ہے۔ الہ العالمین، اس فرعون اور اس کے حواریوں نے میرے اوپر بڑے ظلم کر دیے ہیں، اللہ مجھے پتہ ہے کہ تو ہی سچا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی عورت نے بھی جو ہے اسی بات کا ثبوت دیا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، جس نے کہہ دیا میرا رب اللہ ہے، میرا داتا اللہ ہے، میرا مشکل کشا اللہ ہے، میرا حاجت روا اللہ ہے، میری بگڑی بنانے والا اللہ ہے، میری ڈوبتی کو پار لگانے والا اللہ ہے، مجھے مشکلات میں مدد پہنچانے والا میرا اللہ ہے۔ ثم استقاموا، پھر ڈٹ گیا۔ یہ دیکھیے نا، فرعون کی بیوی ہے لیکن ڈٹ گئی توحید کے اوپر۔ اللہ نے قرآن بنا کر کے نازل فرما دیا، فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ۔ اللہ بیان فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں، او بات بات پہ اپنے رب کو چھوڑ دینے والوں، در در کے پجاری بن جانے والوں، اپنے اکیلے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے در پہ جھکنے والوں، دیکھو تو نہیں نا یہ فرعون کی بیوی ہے۔ فرعون کی بیوی، اور فرعون بڑا ظالم، لیکن اس نے کیا کہا کہ میں ڈرنے والی نہیں ہوں، گھبرانے والی نہیں ہوں، بلکہ اللہ کم الحاکمین کی میں سچی توحید کا اقرار کر چکی ہوں، اب جو کچھ کرنا ہے کر لو، لیکن اللہ کی توحید کا سودا نہیں کروں گی۔ یا یوں کہا نا اس نے، جب آہو ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائے، جب آہو ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائے، مٹانے کو میرے شداد و حامان آ جائیں، کسی دم کی کسی ڈر سے میرا دل گٹ نہیں سکتا، خدا کا نام لینے سے میں ذرا بھی ہٹ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں جھوٹے ہیں اور جھوٹوں کو میں سچا کہہ نہیں سکتا۔ اسی کی مصداق بنی نا سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا، اسی دوران روح پرواز کر جاتی ہے، اللہ کی جنتوں کی مہمان بن جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ فرماتے ہیں ایسے خوش قسمتوں کے لیے اللہ کے فرشتے آتے ہیں، کوئی کہتا ہے موت کے وقت آتے ہیں، اور اسی طرح قبر میں بھی آ کر کے خوشخبریاں، اور قبر سے جب نکالے جاتے ہیں یہ خوش قسمت انسان، اس وقت بھی اللہ کی نورانی آسمانی مخلوق آتی ہے، دلاسے دیتے ہیں آ کر کے کہ تم تو اللہ والے ہو، تم نے تو جان دی ہے تو اللہ کے لیے دی ہے۔ ابشروا بالجنہ لا تخافوا ولا تحزنوا، تمہارے لیے نہ کوئی گھبراہٹ ہے، نہ تمہیں غمگین ہونے کی کوئی فکر ہونی چاہیے۔ ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اللہ کی جنتوں کے وعدے ہیں، خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔
الرحیم، غفور الرحیم رب کی طرف سے تمہاری مہمانی ہے، تم مہمان ہو، وہ تمہارا میزبان ہے۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین قدم قدم ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، جب تک ہم زندہ ہیں حالت اسلام پر، جب موت آئے حالت ایمان پر، آخری وقت پہ اللہ ہم سب کو کلمہ توحید کی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔